یہودیت کیا ہے اور یہودی کون اور کیا ہے؟ کیا یہودیت صرف ایک مذہب ہے؟ کیا یہ ایک تہذیبی شناخت ہے یا صرف ایک نسلی گروہ ہے؟ کیا یہودی لوگوں کا ایک قبیلہ ہے یا وہ ایک قوم ہے؟ یہودی کیا ایمان رکھتے ہیں اور کیا وہ سب ایک ہی طرح کے عقائد پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو جی دوستو، ان کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو دوستو چلتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ڈکشنری میں یہودیوں کی تعریف یوں کی گئی ہے: یہودی یہودا کے قبیلے کا ایک رکن، ایک اسرائیلی، 6 صدی قبل مسیح سے فلسطین کی سرزمین پر موجود قوم کا ایک فرد، ایک ایسا شخص جو قدیم یہودی لوگوں کی نسل کے بقیہ یا تبدیلی مذہب کے وسیلے سے یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ شخص جس کا مذہب یہودیت ہے۔ ربانی یہودیت کے مطابق یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودا ہو یا وہ جس نے رسمی طور پر یہودی مذہب کو قبول کر لیا ہو۔ اس تصور کی پشت پناہی کے لیے اکثر احباب 24:10 آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے، اگرچہ تورات اس عقیدے کی حمایت میں کوئی خاص دعویٰ نہیں کرتی۔ بعض ربیوں کا کہنا ہے کہ یہودی ہونے کا اس بات سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہودی کہلانے والا شخص کیا ایمان رکھتا ہے۔ یہ ربی ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کو یہودی ہونے کے لیے یہودی قوانین اور رسومات کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر ایک یہودی کا خدا پر بالکل بھی ایمان نہ ہو تو پھر بھی وہ مندرجہ ذیل ربانی تشریعات کے مطابق یہودی ہی ہے، لیکن دیگر ربی وضاحت کرتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص تورات کے احکامات پر عمل نہ کرے اور میمونہ 10 قرون وسیع کے دور کے عظیم ترین یہودی علماء میں سے ایک موسیٰ بن مومن کے بیان کردہ ایمان کے 13 اصولوں کو قبول نہ کرے، وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان اصولوں کو نہیں مانتا وہ نسلی طور پر تو یہودی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہودیت کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں رکھتا۔ بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں موجود پیدائش 14 باب 13 آیات میں ابراہیم کو عام طور پر پہلے یہودی یعنی عبرانی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہودی نام یا لقب یعقوب کے بارے میں کے 12 بیٹے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک یہودا کے نام سے ماخوذ ہے۔ ظاہر ہے یہ نام لقب یہودی ابتدا میں ان لوگوں کو پیش کرتا تھا جو یہودا کے قبیلے کے رکن تھے، لیکن سلیمان کے دور حکومت کے بعد جب سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ اصطلاح یہودا کی سلطنت کے ہر ایک شخص کے لیے استعمال ہونے لگی، جن میں یہودا اور لاوی کے قبیلے شامل تھے۔ آج بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ یہودی ہیں، جو اس بات سے قطع نظر کہ وہ اسرائیل کے کون سے قبیلے میں پیدا ہوئے، بس جسمانی طور پر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل سے ہیں۔ پس یہودی کیا ایمان رکھتے ہیں اور یہودیت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ موجودہ دنیا میں یہودیت کے 5 بڑے اشکال یا فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہ قدامت پسند، تہذیب، نوک حامی اور انسانیت پرست ہیں۔ ہر گروہ کے عقائد اور مذہبی تقاضے حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تاہم یہودیت کے روایتی عقائد کے مختصر فہرست میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں: خدا تمام موجود ذات کا خالق ہے، وہ واحد غیر مادی ہے اور وہ اکیلا کائنات کے کامل حکمران کے طور پر پرستش کے لائق ہے۔ عبرانی بائبل کی پہلی 5 کتابیں خدا نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دیں، وہ مستقبل میں کبھی تبدیل نہ ہوں گی یا ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ خدا نے نبیوں کے وسیلے سے یہودی لوگوں کے ساتھ کلام کیا۔ خدا انسانوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے، وہ انسانوں کو اچھے اعمال کا اجر اور برائی کی سزا دیتا ہے۔ اگرچہ مسیحیوں کے زیادہ تر ایمان کی بنیاد اسی عبرانی کتاب مقدس پر ہے جس پر یہودیوں کی بنیاد ہے، پھر بھی ان کے عقائد میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ یہودی عام طور پر اعمال اور چال چلن کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں، ایمان عمل کے بعد آتا ہے۔ یہ تعلیم ان قدامت پسند مسیحیوں سے اختلافات رائے رکھتی ہے جن کے لیے ایمان بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اعمال اس ایمان کے نتائج میں ہے۔ یہودی ایماندار مسیحیوں کی فطری گناہ کی ایمان کے تمام لوگ آدم اور حوا کے گناہ
کو وراثت میں حاصل کرتے ہیں، جو انہوں نے باغ عدن میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا کو قبول نہیں کرتے۔ یہودیت دنیا اور اس کے لوگوں کو خدا کی تخلیق کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو پاک بنانے اور الہی احکامات کو پورا کرنے کے وسیلے سے خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہودی مانتے ہیں کہ نہ تو کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی نجات کے لیے کوئی نجات دہندہ دستیاب ہے۔ اخبار کی کتاب اور دیگر کتب میں پائے جانے والے 613 احکامات یہودی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے اور انہیں منظم کرتے ہیں۔ یہودی تعلیم کے مطابق مستقبل میں مسیح خدا کا ممسوح آئے گا اور وہ ایک بار پھر یہودیوں کو اسرائیل کی سرزمین میں اکٹھا کرے گا۔ اس وقت مردوں کی عام قیامت ہوگی اور اس وقت 70 عیسوی میں رومیوں کی طرف سے تباہ کی گئی یروشلم کی ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ یہودیوں کے یشوع کے بارے میں عقائد کافی مختلف ہیں۔ بعض اسے ایک عظیم اخلاقی استاد مانتے ہیں، دیگر اسے جھوٹے نبی یا مستحق کے بت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہودیت کے بعض فرقے غیر معبودوں کے نام نہ لینے کی ممانعت کی وجہ سے یشوع کا نام نہیں لیتے۔ یہودیوں کو اکثر خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دیگر گروہوں سے کسی بھی طرح افضل سمجھا جائے۔ خروج 19 باب 5 آیات جیسی بائبل کی آیات سادگی سے بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسرائیل کو تورات کا مطالعہ کرنے، وحدت خدا کی پرستش کرنے، سبت کے دن کو آرام کرنے اور عیدوں کو منانے کے لیے چنا۔ یہودیوں کو دوسروں سے بہتر ہونے کے لیے نہیں چنا گیا، وہ صرف غیر اقوام کے لیے نور اور تمام قوموں کے لیے برکت کا باعث ہونے کے لیے چنے گئے تھے۔